الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز سے سارے سرکار کے بارک السلام پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سامعین ذی وقار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی بہاریں اور سرکار کے ذکر کا فیض ہمیں کئی دنوں سے مسلسل مل رہا ہے، اور سرکار کے ذکر سے ہمارے ذہن، ہمارے دل اور ہماری زبانیں سرکار کے ذکر سے معطر ہیں۔ درود و سلام کی فضائیں، درود و سلام کی کثرت دلوں کو نرم کیے ہوئے ہے، اور دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو گلدستہ ہے وہ تر و تازہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار علیہ السلام کی پنکھا چلایا بند کر دیں، سرکار علیہ السلام کی نعت اور سرکار کے ذکر کا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حق ادا ہو گیا، کیونکہ میرے آقا کی نعت کا حق صرف میرے رب کائنات نے پورا کیا، مخلوقات میں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سرکار کی نعت کا حق ادا کر سکے، تو اس لیے یوں تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے نعت کا حق ادا کر دیا۔ البتہ یہ ہے کہ آج سے پہلے ماضی قریب میں اس قدر عقیدت اور محبت سے کسی نے سرکار علیہ السلام کی توصیف اور سرکار کی نعت نہیں کہی جس محبت سے آپ نے کہی ہے۔ تو اس کے شعر میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہو تو اس ذکر کے لیے انسان سوچ اور بچار میں پڑتا ہے کہ میں کون سے لفظ بولوں، کون سی بات کہوں، اور کس لہجے اور کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں
آپ یقین کریں کہ جب سرکار کی نعت لکھنا ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کرنا ہوتی ہے، تو انسان کا ذہن ان چکروں سے ہی باہر نہیں نکلتا کہ میں اب لفظ استعمال کروں تو کون سا کروں، میں انداز استعمال کروں تو کون سا کروں، لب و لہجہ استعمال کروں تو کون سا کروں، کس انداز میں بات ہو۔ وہ پچھلے میں کہہ رہا تھا نا، غالب نے بھی کہا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ تو غالب جیسا مضبوط شاعر جو شاعری کی دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ تھا، غالب جیسا شاعر کہہ گیا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ میں اپنا منہ مشک اور گلاب سے 1000 دفعہ بھی دھو لوں تو ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، تو ابھی بھی تیرا نام لینا، آپ کا ذکر کرنا میں کمال درجے کی بے ادبی سمجھتا ہوں، یعنی پھر بھی میرا منہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کر سکے، آپ کا نام لے سکے، آپ کا ذکر کر سکے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی نعت اور آپ کے ذکر کی بات آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ عظمت کے کون سے الفاظ آپ کے لیے استعمال کروں۔ عربی کا ایک شاعر ہے بڑا مشہور، اس نے ایک کلام میں کہا کہ کہتے ہیں کہ جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھنے لگتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تعریف اور اوصاف کے الفاظ قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں کہ کب میری باری آئے اور کب میری باری آئے، یعنی عظمت اور تعریف کے لفظ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ اذا مدحتہ والورا معی و اذا لمتہ وحدی، عربی کا شعر ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ جب میں اس محبوب کی حمد کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اذا مدحتہ تو کہتا ہے والورا معی، تو ساری کائنات میرے ساتھ ہوتی ہے۔ جب میں اس کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات میرے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدِي، اور جب کبھی میں اس کی برائی کرنے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں جو اس کی برائی کر رہا ہوں، اور جب تعریف کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے ساری کائنات میرے ساتھ ہے۔ تو یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے اور سرکار کی تعریف میں بیان ہونے کے لیے الفاظ بھی قطار در قطار منتظر ہیں کہ ہماری باری کب آتی ہے، ہماری باری کب آتی ہے۔ تو کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ آپ کی عظمت اتنی بے پایہ ہیں کہ سمجھ نہیں آتی یا حتمی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ اگر ایک لفظ میں آپ کی تعریف کرنی ہو تو کیسے کریں، ایک لفظ میں آپ کو بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کریں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 3 باتیں ہو گئیں، سرور، مالک، مولا، اور چوتھی بات اگلے مصرے میں کر دی کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کے پورے گلستان نبوت کا، باغ خلیل کا گل زیبا جو سب سے خوبصورت پھول ہے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پورے گلستان کا جو سب سے خوبصورت پھول ہے، یا رسول اللہ میں سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں کہ آپ کو باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نبوت کا جو باغیچہ ہے آپ کی اولاد میں، اس کا سب سے خوبصورت پھول میں آپ کو کہوں۔ اور کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، بڑا سمجھنے والا مصرع ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے وصف،
آپ کی تعریف، آپ کا ذکر، آپ کے تذکرے عیب تناہی، تناہی کہتے ہیں حد بندی، لمیٹڈ ہونا کسی شے کا، اور کہا کہ ظاہری بات ہے یہ بھی عیب ہے جب کوئی چیز جس کی حد ختم ہو جائے یا جس کی ایک حد ہو تو وہ بھی ایک محدود چیز ہوئی، اور محدود ہونا بھی ایک عیب ہی ہے۔ تو کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کو حد اور انتہا والی جو بات ہے نا ان تمام عیوب و نقائص سے آپ کی ذات بری ہے، یعنی ختم ہونے والی حد نہیں ہے، آپ کی تعریف اور ثنا کی حدیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ یا رسول اللہ آپ کی تعریفیں تو ختم ہونے والے عیب سے ویسے ہی پاک ہے کہ وہ آپ کے اوصاف تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اب جب کوئی چیز ختم ہونے میں نہیں آ رہی تو اب میں حیران ہوں کہ میں کہاں کہاں سے تعریف کروں، کیا کیا تعریف کروں۔ آپ کی زلفوں کا تذکرہ چھڑے تو وہ باب ختم ہونے کو نہیں آتا، آپ کے چہرے والضحیٰ کا ذکر چھڑے تو وہ باب ختم ہونے کو نہیں آتا، آپ کے دندان مبارک کی بات ہو تو وہ ایک اپنا جہان ہے، آپ کے رخسار کی بات ہو تو اس کا ایک اپنا جہان ہے، آپ کے کندھوں کی بات ہو اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی بات ہو، آپ کی گردن مبارک کی بات ہو، آپ کے اذن مبارک کانوں کی بات ہو، میرے کریم آقا کی بینی مبارک کی بات ہو، میرے کریم آقا کے لبوں کی بات ہو، میرے کریم آقا کے سینہ اطہر کی بات ہو، قلب منور کی بات ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہو، مطلب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی کوئی حد بندہ ہی نہیں ہے کسی طرف، تو میں اب انسان کی عقل کی تو پھر بھی ایک حد ہے، ہمارے لفظوں کی بھی ایک حد ہے، ہمارے فن کی بھی ایک حد ہے۔ ظاہری بات ہے میں بھی ایک حد تک بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ جہاں میری حد ختم ہو جائے گی میں بھی چپ ہو جاؤں گا۔ تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہیں وہ تو انسان کی عقل کے مطابق یوں لگتا ہے کہ جیسے بے حد و حساب اللہ نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو حد ہوگی سرکار کے اوصاف کی، کیونکہ لامحدود چیز ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محدود ہے، لیکن مخلوق جب سوچتی ہے، ہم بندوں کے اعتبار سے ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں وہ بھی لامحدود نظر آتی ہے، اس کا بھی کوئی حد کنارہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی مضمون کو علامہ شرف الدین امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں بیان کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، قصیدہ بردہ شریف آپ جانتے ہیں عربی کا مشہور کلام ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا، تو اس کا ایک شعر آتا ہے آگے چل کے کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے کہا کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کو کہا بس تو وہ نہ کہنا، دا چھوڑ دے، مدعتہ النصارى فی نبیہم، کہ اب جو عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے یا عیسائیوں نے جو اپنے نبی کو کہا ہے بس اس سے پرہیز کرنا، یعنی انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو کہا کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، عیسائیوں نے جو اپنے نبی کو کہا اس سے بچنا، یعنی شرک سے بچنا، اس کے بعد شرک سے بچنے کے بعد دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت فیہ مدحا فیہ واحتکم، اور شرک سے بچتے رہنا اور اس سے بچ کر جتنی بھی کھل کے اپنے آقا کی تعریف کر سکتے ہو کرتے رہو، تم جو بھی تعریفیں کرو گے وہ اس ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہی ہوں گی، یعنی کہ بس شرک سے بچنا،
جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو کہا بس وہ نہ کہنا، باقی اس کے بعد جتنا بھی تم بول سکتے ہو، جتنا بھی اس کی عظمت میں، سرکار کی عظمت میں بات کر سکتے ہو، ظاہری بات ہے ہماری بھی تو ایک حد ہے نا، کتنا کو کر لیں گے، تو فرمایا تم جتنا بھی کر سکتے ہو کر لو، وہ سارا اس نبی کی عظمت کے عین مطابق ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ کہیں میں نے ان کی شان سے زیادہ تو نہیں بول گیا، نہ نہ نہ، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہارے پاس نہ اتنے الفاظ ہیں، نہ ایسی زبان ہے، نہ اتنی اوقات ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی سرکار کی عظمت سے زیادہ بول جائیں، نہ نہ نہ، وہ بس ایک ہی حد ہے۔ ہمیں بھی یہی سکھایا سمجھایا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بات یہی ہے کہ سرکار اللہ کے ذات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہی بات امام بصیری نے کہی کہ دع مدعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو کہا بس وہ نہ کرنا، باقی اس کے بعد جو مرضی تعریفیں کرتے رہو، وہ سارے کا سارا تمہارا تعریفیں کرنا اس ذات کی عظمت کے عین مطابق ہی ہوگا۔ اور کسی عربی شاعر کا ہی ایک مفہوم ہے، مجھے شعر یاد آ گیا تو میں سنا بھی دوں گا، یاد تھا مجھے لیکن ذہن میں لفظ نہیں آ رہے، کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں تیری عظمت بیان کرتا ہوں، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، یعنی سرکار کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے جب میں یا رسول اللہ آپ کی عظمت بیان کرتا ہوں تو آپ کی عظمت کے لیے میں جن لفظوں کا انتخاب کرتا ہوں اور جو لفظ چن لیتا ہوں، وہ لفظ بھی اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں، وہ لفظ اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری، وہ لفظ کہتے ہیں کہ ہماری شان یا ہماری عظمت کچھ نہیں تھی، جب ہمیں رسول پاک کی عظمت اور نعت کے لیے استعمال کیا گیا تو سرکار کی شان کی برکت سے ہمیں بھی اللہ نے عظمت عطا کر دی۔ تو کہتے ہیں جن لفظوں کا میں سرکار کی نعت کے لیے، جن لفظوں کا چناؤ کرتا ہوں، سرکار کی عظمت کے لیے جن کا انتخاب کرتا ہوں، اپنی قسمت پر وہ لفظ بھی رشک کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر آخر میں لمبی نعت ہے لیکن آخر میں کہا کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آخر رضا نے خود کو مخاطب کر کے کہ آخر میں نے ختم سخن، اپنی بات اس بات پر ختم کر دی کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو کہتے ہیں بات میرے حساب سے تو یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ آپ خالق کے بندے ہیں، لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں اس مخلوق کے آقا ہیں۔ تو یہ آپ کا سٹیٹس اور یہ آپ کا درجہ بیان کر دیا گیا کہ خالق کے بندے ہیں اور تمام خلق کے آقا۔ بس یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں، خالق کے بندے ہیں، باقی ساری مخلوقات کا اللہ نے ان کو آقا بنایا ہے۔ پچھلے دنوں رائمنڈ میں صاحبزادہ ڈاکٹر زبیر صاحب تشریف لائے ایک جگہ پر، تو مجھے بھی حاضری کا موقع ملا، تو مجھے ایک بات بڑی پسند آئی ان کی گفتگو سے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسی مضمون پہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم میلاد منا رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ منا رہے ہیں، اور میلاد کا، یوم میلاد کا معنی برتھ ڈے ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور یوم ولادت، پیدائشی دن یہ منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں برتھ ڈے کا طریقہ کار ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس کی سالگرہ ہے لوگ اس کے لیے تحائف لے کر آتے ہیں۔ وہ زیادہ تر چونکہ چھوٹے بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، میری یا آپ کی عمر کے ہمارے ہاں ہم نہیں مناتے، تو وہ چھوٹے بچوں کی منا لی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عام طور پہ بچوں کو تمام آنے والے مہمان
تحائف پیش کرتے ہیں، یا تو اس بچے کے لیے کوئی مٹھائی لے آئیں گے، اس بچے کے لیے کوئی کیک لے آئیں گے، نہیں تو کوئی کھلونا اس کے لیے گفٹ لے آئیں گے، کچھ بھی نہیں لائیں گے تو کوئی پیسے اس کو دے جائیں گے. یہی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے سالگرہ منانے کا، پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے کہ جس کی سالگرہ ہوتی ہے اس کو ہم تحفے بھیجتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا غور کریں، ذرا سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ تھی تو ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تحفہ بھیجا ہے. جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہے، ہم اس کو تحائف پیش کرتے ہیں نا. اور تحفہ بندہ لے کے نہ آوے تو کیک کھان پہنچ جائے تو پھر ساریاں دے نظراں چ برا ہی گنیا جاتا ہے نا کہ ابھی لے کے کچھ آیا نہیں تو کھان پین پہنچ گیا، سالگرہ اٹینڈ کر رہا ہے تو برا سمجھا جاتا ہے نا. تو دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سالگرہ آئی، سرکار کا یوم میلاد آیا تو ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تحفے پیش کیے ہیں. اس میں مختلف تحفے، جس کھانے پکائے گئے، دیگیں پکی، سرکار کی امت کو کھانے کھلائے گئے، یہ بھی تحفے تھے. اور اس میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، یہ بھی وہ تحائف تھے، سالگرہ کے تحفے تھے. اس میں جلسے وغیرہ ہوئے، یہ بھی سالگرہ کے تحفے تھے. درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا گیا، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفہ تھے. تو آپ فرمانے لگے کہ انسان یا ہم جتنے بھی تحائف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں آپ کی سالگرہ کے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس تحفے پر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں یا خوشی ان کو ہوتی ہے، ان کا دل راضی ہوتا ہے، وہ درود و سلام کا تحفہ ہے کہ سرکار کی سالگرہ کے موقع پر کثرت سے درود و سلام کریم آقا کی بارگاہ میں پڑھا جائے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی سالگرہ کا ایسا تحفہ ہے کہ جس سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور درود و سلام کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں دیکھیں درود و سلام کی اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق بھی اگرچہ یہ کام کر رہی ہے لیکن مخلوق نے بالآخر فنا ہو جانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام مخلوق بھی کر رہی ہے. میں بھی اپنی توفیق کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ اپنی توفیق کے مطابق پڑھتے. یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن مخلوق نے بالآخر فنا ہو جانا ہے. سورہ رحمان میں رب کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اب اس میں ہماری زمین فنا ہو جائے گی، زمین پر رہنے والے لوگ فنا ہو جائیں گے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر شے فنا ہو جائے گی. کلو کا لفظ آیا، کل من علیہا، جو بھی شے اس کائنات پر ہے فان، ہر شے فنا ہو جائے گی. الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی. تو اب آپ اس آیت میں دیکھ لیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میں رب ہو کر اس نبی پر درود بھیجتا ہوں. تو یہ درود بھیجنا اتنا عظیم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ جب ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان جب ہو جائے گا، ہر شے جب ختم ہو جائے گی اور اس وقت صرف رب تعالیٰ کی ذات ہوگی، تو در پردہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ کی ذات موجود ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. میرے مصطفیٰ کا ذکر تب بھی ہوتا رہے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اور اللہ اپنے لیے فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اس نبی پر درود بھیجتا ہے. تو جب اللہ کی ذات باقی ہے تو پھر نبی علیہ السلام پر درود بھی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ ذکر مصطفیٰ بھی باقی، یعنی ذکر مصطفیٰ سرکار پر درود و سلام پڑھنا یہ ایسا عمل ہے کہ جب ساری کائنات فنا بھی ہو جائے گی پھر بھی یہ عمل باقی رہے گا، یہ عمل ختم نہیں ہوگا، چونکہ اس عمل کے کرنے والی رب کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اس لیے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام وہ عمل ہے کہ جو ساری کائنات فنا بھی ہو جائے تو یہ عمل فنا نہیں ہوگا، یہ عمل ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ایسا
انلمیٹڈ ذکر ہے، غیر محدود ذکر ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میرے حبیب علیہ السلام کا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس لیے درود و سلام کی کثرت کریں، درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یقین کریں کہ اس سے بڑے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے کچھ مسائل تھے، جیسے گھروں میں پریشانی آ جاتی ہے، تو میں کافی پریشان تھا، کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اپنے معاملات سے کوئی اس طرح کے۔ تو میرے شیخ طریقت، میں جن کے دستے بیعت ہوں، آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہیں، تو مطلب بڑے ایک نفیس آدمی تھے، بڑے دور اندیش اور گہری نظر رکھنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ دنیا سے انتقال ہو گیا۔ قبلہ بہو جی محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے یا ان سے ملے ان کو پتہ ہے وہ کون ہے۔ تو بڑے عظیم انسان تھے، اور پتہ لگتا تھا کسی مرد کامل کے پاس بندہ بیٹھا ہے۔ وہ لدے کی شریف یہاں تشریف لائے، تو میں جودو تھا، تو مجھے تھا کہ چلو قریب ملاقات بھی ہو جائے گی، اور میں کچھ اپنے مسائل بھی ان کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو جب پروگرام میں گیا، تو یہ ان کی شفقت تھی کہ میں جہاں بھی بیٹھتا تو مجھے اپنے پاس بلا لیتے تھے۔ تو مجھے اشارہ کیا، ساتھ کوئی اور تھے تو ان کو کہا تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تو مجھے اشارہ کیا کہ یہاں آ جاؤ، اپنے پاس بلا لیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اب مجھے تھا کہ چلو یہ اچھا موقع بن گیا ہے، میں دوران پروگرام نہ ان کے کان میں تھوڑی تھوڑی اپنی بات بھی سناتا رہا، اور پروگرام بھی چل رہا تھا، شرکت بھی مطلب تھی۔ تو میں کچھ مسائل اپنے، جی اے مسئلہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح کو مختصر کر کے میں نے اپنی رام کہانی ساری ان کو سنائی۔ تو میرے سارے مسئلے اور میری وہ پریشانیاں سن کے نا، تو مسکرائے اور میری طرف دیکھ کے کہتے طاہر اے تری ختم ہونیاں۔ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی دم کریں گے، کوئی تعویذ دیں گے، کوئی اس طرح کا کوئی سین ہوگا۔ تو سارے میرے مسئلے مسائل سن کے کہتے اے تری ختم ہونیاں۔ تو میں کہا جی پھر کہندے کہ جے تسی کہو نا کہ میرے دعا کرن نال اے ختم ہو جانگیاں، تے نبیاں تو نیک تا کوئی بھی نہیں ہوندا، تے جے انبیاء نو اے سارے مسئلے زندگی چ درپیش رہے نے، تے پھر اسی کی ہاں تے تسی کی ہو؟ تے اے مسائل نہیں ختم ہونے، انہاں مسئلیاں نال مقابلہ ہی کرنا پینا ہے، انہاں نو فیس ہی کرنا پینا ہے، انہاں دا مقابلہ ہی کرنا پائے گا۔ اور ہاں اے ہے کہ اپنا حوصلہ بڑا کرو، تاکہ تانوں اے مسئلے چھوٹے چھوٹے لگن، اے مسئلے چھوٹے نظر آن، اپنا حوصلہ بڑا کر لو۔ باقی انہاں نو فیس کر کے انہاں جو لنگھ کے زندگی گزرنی ہے، تو جے کہو نا کہ کوئی ٹینشن پرابلم مسئلہ نہ ہوئے، تو اے گل جھوٹھی ہے، یہ ختم نہیں ہونے۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ بات کی تو وہ جیسے ہمیشہ کے لیے دم کر دیا، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ایک دم کر دیا یا تعویذ دے دیا مجھے کہ اب ان مسائل سے لڑنا ہے، ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، ان سے جان نہیں چھڑانی اور ان سے بھاگنا نہیں، کیونکہ زندگی ان کے بغیر نہیں گزرنی۔ اور حقیقت یہی ہے، آپ لاکھ وظیفے چلے جو مرضی کرتے رہے، بالآخر حقیقت یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مجھے انبیاء میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ تو اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی پر اتنی تکلیفیں اور مسلسل تکلیفیں آئیں، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ ہم پر کوئی مسئلہ نہ کیوں نہ ہو؟ ہمارے تو نہ عمل ویسے، نہ اوقات ویسی، نہ عقل ویسی، نہ شکل ویسی، تو پھر انہوں نے البتہ ایک بات کہی، کہتے کہ آپ نا اللہ کا ذکر اور درود شریف کثرت سے کیا کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان مسئلے مسائل سے دھیان ہٹ کے اللہ کے ذکر اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف توجہ رہے گی، تو پریشانی کم آئے گی۔ بس یہ اتنی سی بات ہے، باقی یہ ختم نہیں ہونے، نہ یہ حل ہونے۔ تو سرکار کا ذکر کرنے اور درود شریف پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا جہان کے سارے مسئلوں سے ہماری توجہ ہٹ کے تو سرکار کی طرف توجہ رہے گی، اور وہ ٹائم تھوڑا ذرا دل کو تسلی سکون رہے گا۔ ایک یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور کثرت سے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔